حسن صاحب، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران سے نمٹنے کے 2 طریقے ہیں، فوج کے ذریعے یا پھر ڈیل کریں۔ میں ڈیل کرنے کو ترجیح دوں گا کیونکہ میں ایران کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، ایرانی عظیم لوگ ہیں۔ جبکہ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق نوبل امن انعام 2025 کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت 300 سے زائد افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ کیا کہیں گے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید میں نے پچھلے گزشتہ پروگرام میں ٹرمپ کے ٹائپ پہ تبصرہ کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ ہز میڈنس ہیز اے میتھڈ، اور وہ بڑا لیتھل کمبینیشن ہے ایک کاروباری شخص کا، کاروباری آدمی پلس پولیٹیشین، یہ بڑا لیتھل کمبینیشن ہے۔ پاکستان ان وے بھگت چکا ہے اس کو نواز شریف کی صورت میں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ پنجابی میں ہمارے کہتے ہیں کہ مارے نالوں پجایا چنگا، یعنی جو دبکا شبکا مار کے کام نکلا ہے ضروری نہیں ہے کہ مار پیٹ کی جائے، تو اسی پہ وہ عمل کر رہا ہے۔ بیسک یہ رسٹک وزڈم ہے ہمارے گاؤں کی، صدیوں پرانی۔ تو ایک طرف ڈیل کی بات کر رہا ہے، ایک طرف ڈرانے کی بات کر رہا ہے، تو اللہ کرے جو بھی ہو وہ بہتر ہو۔ اچھا، باقی جو بات آپ نے کی ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے، نوبیل پیس پرائز یہ وہ جو بھی ہے، یہ آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے ہاں نہیں لوگوں کو اس بات کا پتہ کہ ایون ہٹلر، ایک کتاب ہے ہسٹوریکل بلنڈرز، بہت خوبصورت کتاب ہے ہسٹوریکل بلنڈرز، اس میں ایک چیپٹر یہ ہے کہ ہٹلر کو بھی نامنیٹ کر دیا گیا تھا۔ سو وہ نوبل پرائز وغیرہ کو آپ چھوڑو، یہ بھی کچھ سادہ سودہ کام نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی کہانیاں ہوتی ہیں۔ اچھا، یوکرین کے صدر کے ساتھ جو منہ ماری ہوئی تھی ٹرمپ صاحب کی، اس کے پیچھے بھی بنیادی طور پہ اس نے کہا تھا کہ میں جنگ کا تصفیہ چاہتا ہوں، تیسری عالمی جنگ کا تم جوا کھیل رہے ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو کوشش تو ظاہر ہے یہی ہوتی ہے کہ نوبت جنگ تک نہ جائے۔ سو میرا خیال ہے اس کا دبکا چل جائے گا، لیکن اس میں جو خوبصورت بات ہے آپ کے لیے اور ویورز کے لیے، وہ ذہن میں رکھیں کہ کیسر و کسرا یہ سپر پاورز تھیں اپنے وقت کی، کیسر سیزر، روم اور فارس۔ اس وقت ایران کا نام فارس تھا، آج بھی ان کی زبان کو ہم فارسی کہتے ہیں۔ اس وقت یہ 2 سپر پاورز تھیں۔ اور ایک چھوٹا سا واقعہ سن لو، شاید لوگوں کو اس میں کوئی خوبصورتی، کوئی جمال، کوئی جلال نظر آئے۔ سوراقا نام کا ایک شاہ سوار تھا، جب ہمارے حضور نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، تو بڑے لوگ پیچھے بھیجے گئے، نام اعلان ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، تو سوراقا ایک بالکل ڈفرینٹ رستے پہ گیا، ذہین بھی تھا اور بہادر بھی تھا، شاہ سوار بھی بڑا زبردست تھا۔ انعام کے لالچ میں وہ پیچھے گیا اور اس نے اسی رستے کا انتخاب کیا جس کا انتخاب حضور نے کیا تھا، جو روٹین کا رستہ نہیں تھا۔ جب وہ ذرا قریب پہنچا تو اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، اس نے پھر کھڑا کیا، پھر چلا، پھر ٹھوکر کھائی، وہ رک گیا، چونکہ اس زمانے میں عربوں کے درمیان یہ بدشگونی تھی۔ تو اس نے حضور سے اس نے عرض کیا، اس نے کہا کہ میں اب آپ کا تعاقب نہیں کروں گا۔ حضور نے اسے کہا کہ اچھا تم تو تعاقب نہیں کرو گے، لیکن کیا تم یہ وعدہ کرتے ہو، میں مفہوم بتا رہا ہوں، کہ تم اہل مکہ کو یہ نہیں بتاؤ گے کہ ہم اس رستے سے جا رہے ہیں جو عام رستوں سے ہٹ کے تھا۔ تو اس نے کہا جی بالکل، میں وعدہ کرتا ہوں۔ آپ نے اس وقت فرمایا کہ سوراقا، میں تیرے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھتا ہوں۔ جب مسلمانوں نے پھر غلبہ حاصل کیا حضور کے وصال کے کئی سال بعد، وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا، وہ دھاڑے مار کے رو پڑا۔ اس نے کہا میں تو یہ واقعہ ہی بھول گیا تھا، اس کے حصے میں مال غنیمت میں ان کے کنگن آئے تھے۔ اچھا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کل اگر سیزر نام کا ایک ٹرمپ تھا، ٹرمپ کو میں طاقت کی علامت کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں، اور فارس کیسر و کسرا، 2 ہی طاقتیں تھیں دنیا میں، ورلڈ پاورز۔ تو یہ دنوں کو اللہ پاک نے چکا ہے نا کہ میں انسانوں کے درمیان دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں، کہاں ہے آج؟ نہ کوئی کیسر ہے، نہ کسرا ہے، نہ کوئی فارس ہے، نہ روم ہے، کہانی ختم ہے۔ اٹلی کو میں نے بہت برے حالوں میں دیکھا ہوا ہے۔
اچھا بہت کم بیگرز باقی یورپ میں نظر آتے ہیں، ہم لوگ کرتب دکھاتے، بھیک مانگتے اپنے طریقے سے. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اس نے دھمکی میں لپیٹ کے صلح کی یا نارملائزیشن کی اس نے آفر کی ہے. اب دیکھنا ہی ہے، ایرانی چونکہ ہماری طرح نہیں ہیں، وہ خود ایک سپر پاور رہ چکے ہیں، ان کے درمیان وزڈم کا، گہرائی کا، گہرائی کا لیول اور ہے. میرا خیال ہے کہ وہ جو اس نے کہا نا میں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، اس کا مطلب ہے اسے اس بات کا بھی پتہ ہے کہ ایرانی عظیم لوگ ہیں، سے اس کا اشارہ بھی اسی طرف ہے کہ یہ خود کبھی سپر پاور رہے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں، یہ پاور پلے میں ہوتا ہے. بس ٹھیک ہے، وہ لگا ہوا ہے اپنے محاذ پہ، لیکن کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے اس ملک میں کہ ٹرمپ کو بڑا منہ پھاٹا تو فلانا ہاتھ چھٹ، نہ کاروباری ہے، کاروباریوں کی اولاد ہے، اوپر سے تڑکا لگا ہے پالیٹکس کا. کیا کرے گا وہ دیکھتے ہیں. چلیں خیر، بالکل ٹھیک حسن صاحب، آگے چلتے ہیں. بیرسٹر سیف نے دعویٰ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سحر و افطار میں کھانے کو کچھ نہیں دیا جاتا، جبکہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے بیرسٹر سیف کے بیان کو غلط اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیا. اچھا دیکھو، عجیب بات ہے کہ اگر یہ تو ان کی مہربانی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی کہ انہوں نے خود اس کی وضاحت کر دی اور کہا کہ جھوٹا ہے اور irresponsible ہے. یہ ہے ہی اس قسم کا. اور یقین کرو اگر سلمان اکرم راجہ اس کی وضاحت نہ کرتے میں تب بھی یقین نہ کرتا. یہ چھوڑتا ہے، اس نے کوئی پولیٹیکل پارٹی چھوڑی نہیں ہے. اس کے بیک گراؤنڈ سے میں تھوڑا واقف ہوں. ہر گھر کا یہ دانا چک چکا ہے. اب آ کے اتنی احمقانہ بات ہے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سابق وزیر اعظم اور اس کی اہلیہ کو، ان کو تو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک. If something goes wrong, who's going to pay the price? Who'll take the responsibility? او بھائی، حکومت ہے پاویں جیسی بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ہوش و حواس پوری دنیا میں ہر ملک میں ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ. یہ کتنا احمقانہ اور گھٹیا بیان تھا. اچھا ہوا سلمان اکرم راجہ نے، ممکن نہیں ہے یہ چھوڑتا ہے. اس نے نہ اس نے ایم کیو ایم چھوڑی ہے، نہ اے پی ایم ایل وہ جو پرویز مشرف صاحب نے اللہ بخشے جو انہوں نے بنائی تھی، اور پتہ نہیں کدھر کدھر گھسا رہا ہے. اب پی ٹی آئی میں آ گیا. یہ عجیب و غریب طرح کا ایک بنچ آف کلاؤنز اکٹھا ہوا ہے. لیکن بہرحال اچھا کیا سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہ اس کی وضاحت کر دی. چونکہ میں مانتا نہ مانتا، لیکن مجھے ہلکی سی ایک کسک ضرور ہوتی کہ مسلمان پہ یہ تو شمر والا کام ہے نا، پانی بند کر دیا. مطلب سحری افطاری، مطلب رمضان کے دن ہے. اور بہرحال چھوڑو، یہ اس طرح کے لوگ ہماری پالیٹکس ذلیل اس لیے ہوئی ہے. کہتے ہیں ایک مچھلی پورے جل کو گندا کر دیتی ہے. یہاں 99% مچھلیاں اسی قسم کی ہیں.